آپ اپنے مولوی کی اپنے امام کی فضیلت بیان کرتے کرتے غلب کر جائیں تو ہے تو یہ بھی غلطی، پر یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے غلطی، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جتنی غلطی ان کو گالیاں دینی ہے۔ انہوں نے یہ جو جرم کیا ہے نا کہ مرزا صاحب کی فضیلت خام خواہ بیان کرتے ہوئے، پر چلو مرزا صاحب نے خود ہی بیان کیا، ان بیچاروں کا تو قصور بھی کوئی نہیں، مرزا صاحب تو خود ہی دعوے دار ہیں کہ میری شان فلانے سے بڑھ کر ہے، فلانے سے بڑھ کر ہے، اور یہ کسی بندے کو زیب نہیں دیتا جو صالح آدمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، انبیاء نے، صالحین نے خود نہیں کیا اپنی شان میں غلب، ائمہ کے پیروکاروں نے اپنے اماموں کی شان میں غلب کیا، یہ بات ٹھیک ہے، لا علمی کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر، لیکن خود ائمہ نے تو نہیں نہ کہا کہ ہمیں انبیاء سے افضل مانو۔ یہاں پر تو مرزا صاحب خود ہی دعوے دار ہیں کہ میں افضل ہوں، فلانے سے بھی افضل ہوں، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہوں، فلانے سے بھی افضل ہوں۔ جس طرح پاکستان میں فرقہ پرستی ہے، فرقے کنہوں نے بنائے ہیں؟ لوگوں نے بنائے ہیں۔ کیا امام احمد کہہ کر گئے تھے میرے نام کا فرقہ بنانا؟ امام مالک نے کہا تھا میرے نام کا فرقہ بنانا؟ امام شافعی نے، امام ابو حنیفہ نے کہا تھا ہمارے ناموں کے فرقے بنانا؟ امام جعفر نے کہا تھا میرے نام کا فرقہ بنانا؟ لوگوں نے فرقے بنا لیے کم علمی کی بنا پر۔ یہاں پر تو خود دعوے دار ہے مرزا صاحب کہ میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہا ہوں، اس فرقہ جدیدہ کا میں پیشوا ہوں، میں نئے فرقے کا بانی ہوں۔ ایسے ہی لوگوں نے اپنے ائمہ کی شان میں غلو کیا، لیکن اس میں ائمہ بے قصور ہیں، علماء بے قصور ہیں، اہل بیت اور صحابہ وہ بے قصور ہیں، ان کی شان میں کسی نے غلب کر دیا تو کر دیا، لوگ ذمہ دار ہیں۔ ہم تو بات کر رہے ہیں ان کے کابر کی، ان کے رہنما کی، ان کے بانی کی۔ وہ ظلم ڈھا رہا ہے تو خود کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں، اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کہ میں مسیح ہوں۔ مسیح اصل سے افضل کیسے ہوتا ہے؟ یا تو مسیح والا دعویٰ غلط ہے، کہہ دے کہ میں مسیح نہیں ہوں، اصل میں ہی عیسیٰ ہوں معاذ اللہ، اور وہ میرے مسیح ہے، یا تو یوں کہہ دو یا پھر افضل ہونے کا دعویٰ نہ کرو۔ مسیح تو اصل سے افضل ہو نہیں سکتا بھائی۔ جی امر بھائی میں یہی گل کرن اتنے آیا تھا، تساں چیز نو کلیئر کر دیتا، بہت شکریہ۔ اور دوسری چیز امر بھائی میرے خیال نال نا جی میں اگے تھلے بیان بھی کیتا سی کہ لکھیا بھی کمنٹ کہ مرزا صاحب اپنے آپ نو فٹ کرن واسطے اگلے بندے دی شان نو یعنی کہ کسی بھی نبی دی شان نو گھٹا کے انہاں پیش کیتا، صرف اپنے آپ نو فٹ کرن واسطے۔ لائک اگر کوئی دکان کھلدی ہے، کوئی لگا لو کوئی کھان والی دکان پاکستان چ کھلدی ہے، تو وہ مدے مقابل تسی یہ چیز ویکھی ہونی کہ ایک اور بھی دکان کھل جاتی، وہ اگلی دکان جی اتنے پہلے بنی ہوئی ہے نا اس دن برائیاں یا ریٹ دی تھوڑی جی نا اونچ نیچ کرن لگ پے گا۔ اگر وہ رجسٹرڈ ہوئے اور اس دے کوئی چیز کرے تو وہ اتنے وہ کیس بھی کر سکتا ہے، جڑا یعنی کہ اصل ہے۔ یہی چیز مرزا صاحب کے اتنے ہوئی ہے۔ مرزا صاحب نے انہوں کی شان کو گھٹان واسطے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مکر و فریب کے علاوہ انہوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں سی۔ اور ماڈرن کلارک کی کوٹھی سے کی ہویا عامر بھائی، جدو انہوں نے آ کے لولے لنگڑے سامنے بٹھا دیتے کہ میں بھی ایک چیز کر سکنا، تو مرزا صاحب کو وہ بھی چیز کوئی نہ ہوئی سوائے مکر و فریب۔ مرزا صاحب کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب اور جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں سی۔ مرزا صاحب نے اپنی دکان کھولنی سی، انہیں ریٹ ایک لایا تے پیچھے ٹور پے۔ جی عامر بھائی وہی تو میں عرض کر رہا نا کہ انہوں نے مرزا صاحب نے وہ ظلم پائے نے جڑے کم از کم اسلامی شریعت وچ بچ نہیں سکتے، اسلام بچا نہیں سکتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر بھائی جب میں یہی بات کمپیریٹیو اسٹڈی لے کے آتا ہوں
مختلف یار اچھا ایک تو یار نیچے یار آپ کی مہربانی بہنوں کو ٹیگ نہ کرو یار, آپ نے جو بات کرنی ہے ویسے جنرل لکھو, اچھی بات نہیں ہے. میں آپ کو اس لیے پہلے بھی میں نے میوٹ کیا تھا, تو آپ جو بھی ہے وہ آپ بہنیں وہ ہے نہیں نا, وہ تو فیک آئی ڈی ہیں. چلیں بہرحال کوئی چلے نہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ مطلب چلیں وہ فیک ہیں جو بھی, ہم اپنا فرض ہم ادا کریں. دوسری بات یہ عامر بھائی میری بات سنیں, دیکھیں میں نے کہا تھا کہ جو رپلائی بائبل سے مرزا غلام قادیانی نے دیے ہیں صاحب نے دیے ہیں جو, اچھا اب وہی رپلائی اگر ہمیں کمپیریٹیولی دوسری کتابوں میں ملتے ہیں, اور ایک کتاب کا میرے دماغ میں نہیں ہے, میں زاہد بھائی کو کال کرتا ہوں, وہ مجھے سینڈ کر دیں گے. اگر میں آپ کے سامنے وہی اگر آپ دیکھیں گے تو وہی سیم الفاظ ہوں گے, سیم چیزیں ہوں گے, وہی ویسے الفاظ وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ رپلائی وہ بھی کرسچنس کو ہی رپلائی ہے بیسیکلی. وہاں پہ جیسے وہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ کرسچنس کو رپلائی ہے, یہاں پہ بھی کرسچنس کو رپلائی ہے. تو وہی میں کہتا ہوں کہ معیار تو تولنے کا ایک جیسا ہونا چاہیے نا دونوں سائڈ پہ. ایک تحریر پہ ایک شخص کے اوپر تو ہم اس کو یہ اتنا بڑا بہتان ہے, اتنا بڑا ظلم ہے کہ نہ زمین میں سماتا ہے نہ آسمان میں, کہ ہمارے علماء نے بھی ایسے ہی جواب دیے. بالکل غلط بات. میں نے آپ کو عرض کیا ہے. تحریر پڑھ دوں آپ کے سامنے, ایک منٹ ہے. جی تحریر پڑھ دیں, لیکن تحریر کے پیچھے والا بھی پڑھ دینا. تحریر شروع کہاں سے ہوئی ہے, جہاں سے بات شروع ہوئی ہے نا, میں نا پوری بات پڑھے نا. میں مرزا صاحب کی وہ تحریر پڑھوں گا. ٹھیک ہے, میں زاہد بھائی سے وہ ریفرنس منگوا لوں. السلام علیکم بھائی. وہ آپ کے ایک ریفرنس تھا ایک کتاب کا جو کرسچنس کو رپلائی کیا تھا ایک ہمارے عالم نے, اور وہ سیم ورڈنگ جو تھی وہ مطلب مرزا غلام محمد صاحب نے بھی وہی ورڈنگ کی تھی. وہ کتاب آپ نے مجھے ایک بار سینڈ کی تھی, مجھے دوبارہ سینڈ کریں گے آپ؟ رحمت اللہ کرانی صاحب کی تو نہیں, رحمت اللہ کرانی صاحب تھے میرا خیال, یا کچھ ایسے کر کے آپ نے مجھے کہا تھا وہ تحریر پڑھو. آپ نے مجھ سے وہ تحریر پوری پڑھوائی تھی شروع سے لے کے اینڈ تک, کہ آپ نے جس میں مجھے کہا تھا کہ ان کا اپنا عقیدہ یہ نہیں ہے. آپ نے مجھے بھیجی ہوئی ہے وہ کتاب کا نا, لنک بھیجا ہوا ہے. میں وہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. وہاں پر میں نے خود پڑھا ہوا ہے. انہوں نے تو جا بجا جگہ جگہ جتنے موضوعات کو انہوں نے ٹچ کیا ہے نا, ہر موضوع کے شروع اور آخر پر انہوں نے درج کیا ہے کہ ہم یہ بات بائبل والی جو ہستی انہوں نے پیش کی ہے ہم ان کے حوالے سے کر رہے ہیں. جو کچھ وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے ہم اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہے, ان کی تحریرات کی روح سے ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں. پہلے بھی لکھا ہوا ہے, آخر پہ بھی لکھا ہوا ہے, جگہ جگہ میں نے دیکھا ہے. لیکن مرزا صاحب نے تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا. مرزا صاحب نے تو سیدھا یا اس میں سے جو باتیں مرزا صاحب نے اخذ کی ہیں وہ باتیں وہاں سے ڈرائی نہیں ہوتی. توہین اور شاطمیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یعنی یہ تو مرزا صاحب کا اپنا کنکلوژن ہے نا کہ یسوع المسیح کے ہاتھ میں مکر اور فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ بائبل میں تو نہیں نا لکھا ہوا, کہ لکھا ہوا ہے. یہ تو ان کا اپنا ڈرا کردہ کنکلوژن ہے نا. انجیلی مسیح کا اشاعت السنہ میں بھی شیخ بٹالوی نے ذکر کیا ہے, مولانا رحمت کرانوی نے بھی ذکر کیا ہے, اور بھی ہمارے کئی علماء تھے مولوی چراغ وغیرہ جنہوں نے جوابات ان کے دیے ہوئے ہیں. اور میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ جس احتیاط کی ضرورت وہاں پر الزامی جواب دینے میں ہے نا, اس احتیاط کو صرف مسلم علماء نے عام لوگوں نے نہیں, علماء نے مد نظر رکھا ہے اور اس احتیاط کے پہلو کو پکڑ کے رکھا ہے. عام جو لوگ ہیں انہوں نے تو یہاں ٹک ٹاک پہ میں نے دیکھا لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے. تو مرزا صاحب کا معیار تو یہ ٹک ٹاک کے لوگوں والا تھا, جو ٹک ٹاک پہ کہتے ہیں نا تمہارے یسوع مسیح کی معاذ اللہ
ऐसे ही मिर्ज़ा साहब का मयार था, लेकिन उलमा इस्लाम ने तो बड़ी एहतियात करके बातें की हैं। मैं मिर्ज़ा साहब की एक तहरीर पढ़ता हूँ। मिर्ज़ा साहब की तहरीर है अज़ाला हम हिस्सा अव्वल, ये तहरीर पढ़ता हूँ। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि और अब ये बात कतई और यकीनी तौर पर साबित हो चुकी है कि हज़रत मसीह इब्न मरियम बाज़न हुक्म इलाही अल-मसीह नबी की तरह इस अमल अल-तरब में कमाल रखते थे कि अल-मसीह के दर्जा कामल से कम रहे हुए थे, क्यों ना कि अल-मसीह की लाश ने भी मौज़ा दिखलाया कि इसकी हड्डियों के लगने से एक मुर्दा ज़िंदा हो गया, मगर चोरों की लाशें मसीह के जिस्म के साथ लगने से हरगिज़ ज़िंदा ना हुआ। यानी वो चोर जो मसीह के साथ मसलूब हुए थे। बहरहाल मसीह की ये तुर्बी कार्रवाइयाँ ज़माने के मुनासिब आपको कह रहे थे क्वांटिटी में 10 मैं फिर लोडर भेजा तो फिर बाद हाँ काउंटिंग करके काउंटिंग 10 से अच्छे इक़्तिबास जो उन्होंने लिखे हैं वो आपके सामने पेश कर सकूं। वो कहते हैं कि अवामुन नास इसको ख्याल करते हैं कि अगर ये आजिज़ इस अमल को मकरूह और काबिल नफ़रत न समझता तो खुदा ताला के फजल व तौफीक से उम्मीद कवी रखता कि इन अजूबा नुमाया में हज़रत मसीह इब्न मरियम से कम न रहता। लेकिन मुझे वो रूहानी तरीक़ पसंद है जिस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम फरमाया है, और हज़रत मसीह ने भी इस अमल जिस्मानी को यहूदियों के जिस्मानी और पुस्त ख्याली की वजह से जो इनकी फितरत में मरकूज़ थे बाज़ ने हुक्म इलाही इख्तियार किया था, वरना दरअसल मसीह को भी ये अमल पसंद न था। तो यहाँ पे तो वो तारीफ़ें बयान कर रहे हैं आमिर भाई। अब आप इसको कैसे क्या कहेंगे आप, और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अब आप बताएं कि ये जो अमल तिरब का जिक्र यहाँ पर मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम अमल तिरब के ज़रिए से ये काम किया करते थे, मौजज़ात दिखाया करते थे, और वो जो चोरों वाला वाक़या भी बयान किया हुआ है उसमें भी वो कहते हैं कि जो अल यसा नबी है उनके वो साथ टच करने से वो अमल तिरब जो है वो ज़्यादा मौसर साबित हुआ। लेकिन मसीह अलैहिस्सलाम जो अमल तिरब करते थे वो भी इतना माठा था माज़अल्लाह। पहली तो कहते बात वो करते ही नहीं थे अमल तिरब। ये कोई इंजील में तो नहीं ना लिखा हुआ, ये मिर्ज़ा साहब ने कहाँ से लिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम अमल तिरब करके मिस्मरिज्म करके दिखाया करते? ये कहाँ से लिया है? मैं बताता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ कि यीशु मसीह अमल तिरब करते थे, मिस्मरिज्म करते थे। अच्छा एक मिनट देखें ना, आप इसको फिर इस पूरी तहरीर को देखें ना। अब हम जो बात कह रहे हैं उसके ऊपर क्या कि अगर मैं ये तो हाशिया जो है ना वो हाशिया पढ़ रहा हूँ ना मैं, अगर ये आजिज़ इस अमल को मकरूह काबिल नफ़रत ना समझता तो खुदा ताला के फजल व तौफीक से उम्मीद कवी रखता था कि इस अजूबा नुमायों में हज़रत मसीह इब्न मरियम कम ना रहता। लेकिन मुझे वो रूहानी तरीक़ पसंद है जिस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मारा है, और हज़रत मसीह ने भी इस अमल जिस्मानी को यहूदियों के जिस्मानी और पुस्त ख्यालात की वजह से जो इनके फितरत में मरकूज़ थे बाज़ ने हुक्म इलाही इख्तियार किया था, वरना दरअसल मसीह को भी अमल पसंद न था। वाज़ह हो कि इस अमल जिस्मानी का एक नहायत खासा ये है कि जो शख्स अपने ताई इस मशगूली में डाले और जिसमें मरूजिया के रफ़ा करने के लिए अपनी दिली व दिमागी ताकत को खर्च करता रहे, और अपनी इन रूहानी तासीरों में जो रूह पर असर डालकर रूहानी बीमारियों को दूर करती है बहुत ज़ईफ़ और निकम्मा हो जाता है, और अमर तनवीर बातल और तज़किया नफूस का जो असल मकसद है उसके हाथ बहुत कम अंजाम पाता है। यही वजह है कि हज़रत मसीह जिस्मानी बीमारियों को इस अमल के ज़रिए से अच्छा करते थे, मगर हदायत और तौहीद और दीनी इस्तिकामत को कामिल तौर पर दिलों में कायम करने के बारे में उन कार्रवाइयों का नंबर ऐसा कम दर्जा कर रहा है। यही तो उल्टा हो गया काम, तो मेरे खिलाफ आ गए, करीब नाकाम रहे। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि इस जिस्मानी वो ठीक है भाई, ये तो मैं सॉरी तो मेरे खिलाफ ही अगेंस्ट ही है जो मैं तेल पेश करूँ। मुझे ढूंढ लेने देंगे अगर कोई अच्छी तहरीर मिल जाए।
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسیح علیہ السلام کے ذمہ یہ بات لگانا کہ وہ کرتے مسمرزم تھے اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ میں مردے کو ہاتھ لگاتا ہوں مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اندھے کو ہاتھ لگاتا ہوں اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کو اپنی نبوت کی دلیل بنائیں، اور یہ جو دلیل ہے اس کے پیچھے مسمرزم چھپا ہوا ہو، معاذ اللہ اس سے بڑی گندی گالی اور کوئی ہو سکتی ہے نبیوں کہ نبی نے عوام کو، لوگوں کو اپنا معجزہ دکھانا ہے، ثبوت پیش کرنا ہے اپنی نبوت کا، اور معجزہ دکھانے کے لیے جو وہ ٹیکنیک استعمال کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بھائی ان کو کون سچا مانے گا؟ ایسے بندے کو تو معاذ اللہ فراڈی کہا جاتا ہے، جو شخص مسمرزم کرے اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے میں یہ معجزے کر رہا ہوں، میں اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کر رہا ہوں، یا اللہ کے اذن سے اندھے کو ہاتھ لگاتا ہوں اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور کرتا وہ مسمرزم سے ہو تو وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ فراڈی ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، معاذ اللہ۔ تو یہ بالکل اللاجیکل بات ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے کہ آپ کہیں کہ مرزا صاحب جیسے کام ہمارے علماء نے ڈالے۔ توبہ توبہ توبہ۔ کسی عالم دین کا دکھاؤ یہ لکھا ہوا کہ مسمرزم کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، دکھاؤ، اس پر بھی کفر کا فتویٰ ہم دیں گے۔ جو بھی عالم دین یہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھانے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے عامر بھائی، عامر بھائی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ بالکل ریکارڈ کر لیں۔ جو عالم دین یہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مسمرزم کر کے معجزہ دکھاتے تھے، اس عالم دین پر بھی وہی فتویٰ لگے گا جو مرزا قادیانی پر لگا ہے۔ اس سے بڑی گالی اور کوئی نہیں نبی کو کہ نبی مسمرزم کر کے معجزہ دکھاتے تھے۔ اور بھائی معجزہ نبی کی صداقت کی دلیل ہے جو اللہ کے ذن سے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور طاقت قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب چاند 2 ٹکڑے کیا ہے تو کفار کیا کہتے تھے؟ ہماری آنکھیں باندھ لی ہیں، جادو کر دیا ہماری آنکھوں پر۔ یہ تو سوچیں، مرزا صاحب بھی تو وہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو وہ بندہ کافر ہے جو نبی پر یہ تہمت لگاتا ہے کہ وہ اپنے سیکھے ہوئے ہنر سے، اعصاب وغیرہ کی ورزش سے، یا جادو سے، یا شوبتہ بازی سے، یا کسی قسم کے دنیاوی علم سے کوئی کام کرتا ہے اور دکھاتا یہ ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے کر رہا ہوں، وہ تو فراڈی ثابت کر رہا ہے، معاذ اللہ نبیوں کو فراڈی کہہ رہا ہے، دھوکے باز کہہ رہا ہے۔ لائیں کسی عالم دین کی ایسی بات، ورنہ اپنے الفاظ واپس لیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مرزا صاحب نے کام ڈالے ہیں وہی ہمارے کئی علماء نے بھی ڈالے، بالکل نہیں۔ اس پر میرے ساتھ جو کمپیریزن پر موازنہ پر مناظرہ کرنا چاہے اس کو کہیں کہ گندی سے گندی، شرمناک سے شرمناک تحریر ہمارے علماء کی لے کر آؤ، اور ہم آپ کے سامنے مرزا صاحب کی گندی سے گندی اور شرمناک سے شرمناک تحریر پیش کریں گے، موازنہ کریں گے، آپ کو ثابت کریں گے کہ جو مرزا صاحب نے کام ڈالا وہ کسی عالم دین نے اتنا ظلم کیا ہی نہیں ہے۔ جی آپ کی بات درست ہے۔ ایسا یہ میں بات کو واضح کر دوں، کلیئر کر دوں کہ میں نے نہیں یہ کہا، کیونکہ یہ ان کا دعویٰ تو میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، میں صرف ایز مطلب وہ مڈل میں جو کہتے ہیں مطلب وہ اس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا، ادروائز میری اپنی تو یہ رائے نہیں ہے۔
دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے میں اتنی دیر تک آگے بات درست ہے، میں اپنی الفاظ ہیں یہ واپس لیتا ہوں، اور جب تک کمپیریٹیولی آپ کے سامنے کوئی دلیل نہیں لے کے آتا اور اتنی دیر تک تو میں بات نہیں کروں گا، اور جب میں یہ دلیل لے آؤں اور آپ کے سامنے رکھ دوں پھر یقیناً اس کے اوپر ہم پھر بات کر لیں گے۔ بالکل، کسی عالم دین کی تحریر لانی ہے، وہ پیش کرنی ہے، میں اس کو پورا سیاق و سباق سے دیکھ کر بتاؤں گا۔ اگر اس عالم دین نے بھی آگے اور پیچھے یہ نہ لکھا ہو کہ یہ میں صرف بائبل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو پھر اس پر بھی وہی فتویٰ لگے گا۔ میں لے آؤں گا، وہ کتاب ایک ہے، میں نے خود پڑھی ہے مولانا رحمۃ اللہ صاحب کرانی کی وہ کتاب، وہ جہاں پر وہ جہاں پر لکھا کہ وہ شادی کیوں نہیں کی انہوں نے، وہ والا جو بندہ ہے انہوں نے شادی کیوں نہیں کی، تو وہ اس میں وہی اس میں بتاتی ہے انہوں نے شادی کرنے کی ضرورت کیوں بیان ہے۔ جو عبارت بائبل میں ہے نا کہ وہ عورتیں ایسے ایسے جاتی تھی ان کے ساتھ اور وہ گھومتی تھی، وہ اسی سے بات نکلی ہے نا، ورنہ انہوں نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں بات کہی۔ میں عامر بھائی آیا ذرا ایک منٹ، آپ حمزہ بھائی ہیں، عبداللہ بھائی آپ بات کریں ذرا عامر بھائی سے۔ ویرک صاحب نیچے کہہ رہے ہیں کہ سوچو یہ کیا کہہ رہا ہے عمر نذیر۔ پھر میں کہتا ہوں ویرک صاحب، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء نے معجزات دکھائے ہیں عمل و ترب کر کے، جسم ریزم کر کے، وہ ایسا ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے جیسے آپ مرزا جی ہیں۔ لو جی لے جو میری ریکارڈنگ چلا دو جہاں جا کے چلانی ہے۔ علامہ صاحب میں نا آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ویرک صاحب کے بارے میں، یہ نا ایک سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ جن میں نہ ایموشن ہے کچھ بھی نہیں، مطلب جتنا بھی آپ پھیلا لو یہ آگے سے بس چپ چاپ، تو ان سے کو بس یہی ہے ان کا، جو بھی بات کر رہے ہوں گے آ کے نیچے لکھتے ہیں کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ نہیں بتائیں گے اوپر آ کر کے کہ کون سی بات کی جھوٹ ہے، کون سی بات مطلب غلط ہے، بس نیچے بیٹھ کے کمنٹ مزدوری کرتے ہوں گے۔ ہاں جی، وہ ختم ہو چکا ہے نا، ان کے اندر سے وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے، وہ زہر ہی زہر ہے بس بھرا ہوا۔ جب تک آپ کی شریانوں میں سرخ رنگ کا خون گردش کرتا ہے نا، آپ میں غیرت ایمانی کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، آدھا پیلا ہو جائے، آدھا چٹا ہو جائے، آدھا سرخ ہو جائے تو بھی چلتا رہتا ہے کام۔ جب سارے کا سارا ہی زہر بھر جائے شریانوں میں تو پھر وہ ایمان تو اندر ہوتا ہی کوئی نہیں، اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ لاش ہے، ادھر آئے گی ادھر آ کے میسج نیچے لکھ دے گی، ادھر جائے گی ادھر جا کے دو فکرے لکھ دے گی رٹے رٹائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کون آنا، نہ انتظار کرو، انہوں نے فوت ہو جانا، وہ فوت ہو گئے، انہوں نے جدھر بھی جانا یہی دو باتیں لکھو، وہ لاشیں ہیں لاشیں۔ مرزا صاحب پر جو کفر کا فتویٰ لگا تھا جن 20 وجوہات کی بنا پر، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی جو اضالہ حام میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، جو ابھی آپ نے پڑھ کے سنایا۔ مجھے تو یہ اس طرح یاد ہے جس طرح بچوں کو اپنا قاعدہ یاد ہوتا ہے چھوٹی عمر میں۔ 20 وجوہات میں سے ایک وجہ کفر مرزا صاحب کی یہ ہے جس پر اہل اسلام نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ اگر مرزا صاحب پر کفر کا فتویٰ ہے تو کوئی مولوی اس طرح کی بات لکھے گا اس پر نہیں دیا جائے گا کفر کا فتویٰ۔ کفر کا فتویٰ تو ایک عمل پر دیا جاتا ہے، وہ عمل جو بھی کرتا ہے، میں کروں آپ کریں، یہ عمل الترب اور مسمرزم جو مرزا صاحب نے بیان کیا یہ کوئی مولوی نہیں بیان کر سکتا۔ راجو راکر صاحب کہہ رہے ہیں ہماری فیملی میں بھی 2-3 اس طرح کے ہیں۔ ہاں جی بالکل، کچھ سال ہوتے ہیں پہلے جب تازہ خون ہوتا ہے نا جسم میں، راجو بھائی جی، جب تازہ خون جسم میں گردش کرتا ہے، بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں، امیدیں امنگیں بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک ایک کر کے مرنے لگتی ہیں نا، تو ایک ایک کر کے مرتے 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 مرتے
50 साल से ऊपर हो जाएं तो तकरीबन वो समझ लें कि सारा कुछ मर जाता है, फिर लाश ही पीछे रह जाती है। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं कि आपकी फैमिली में भी 2-3 इस तरह के हैं, मुझे कभी उम्मीद है कि उनकी उम्र अबव 50 होगी, क्योंकि 30-40 तक बंदा उम्मीद पे जिंदा होता है कि चलें कुछ करेंगे, सोचेंगे, फैसला करेंगे, किसी ना किसी दिन स्टेप लेंगे। यहाँ पर कई 30-40 की कहते हैं ना, मैं फिर जो कच्छा लाया तो मैं नच के नंगिया मारा, मैं किसी ने भी नहीं छड़ना है। वो जज्बात होते हैं, इनके पीछे एक जज्बात होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि वो जज्बात सारे मुर्दा हो जाते हैं, पीछे वो जिंदा लाश चल फिर रही होती है। ये लाशें बनी हुई हैं, इनके अंदर खून नहीं दौड़ रहा, ये जहर चल रहा है, जहर मुसलमानों के खिलाफ। बस आज से और क्या तवक्को रखते हैं। यहाँ तक मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि ये जो मेहनत से बंदा सारा दिन टोकरी ढो के बुरे हाल से 2-4 आने दिन भर के कमाता है ना, ये भी रिज़्क है, पर ये लानती रिज़्क है। अंदाजा करो, कोई बंदा इस रिज़्क को लानती करार दे सकता है? हमने तो देखा है लोगों को हाथ चूमते हुए, ऐसे मेहनत करने वाले मजदूर लोगों के हाथों को बोसा देते हुए हमने देखा, बड़े बड़े लोगों कि वो उनके हाथों को बोसा देते हैं कि आप अपनी मेहनत से। अमर भाई एक बात कर लेने दे मुझे। जी जी मैं ये बात कहता हूँ कि जैसे आप बात करते हैं भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की कोई तहरीर भी आप समझते हैं कि वो ठीक है ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस वक़्त के लोग जो हैं, वो उस वक़्त के जो लोग हैं उन्होंने बस सेंसिबिलिटी, इंटेलेक्चुअल लेवल्स यकीनन उन लोगों के बहुत हाई नोट पे होंगे, और ऐसा है ही नहीं कि उस वक़्त अच्छे लोग मौजूद ना हों। तो अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की कोई बातें, कोई तहरीरात आपको अच्छी लगती, तो आप कहेंगे कोई भी नहीं अच्छी लगती आपको, तो हर एक में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस वक़्त के जो लोग थे जिन्होंने फॉलो किया, और ऐसे तो लोग नहीं थे जो कुरान को न समझते हों, सुन्नत को न समझते हों। उस वक़्त के लोगों ने यकीनन क्या देखा होगा, कुछ ना कुछ बातें तो पढ़ी होंगी। अगर हम कहेंगे 100 से 100% उनके लिटरेचर में 100% उनके लिटरेचर में गलत ही चीज़ें मुबनी हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो उस वक़्त के लोगों ने 100% वो ट्रैप हुए हैं, 100% वो गलती पर थे। आपका इस पे क्या ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि आपने आज तक कभी कोई तरीके के बारे में अच्छा नहीं कहा उनके।
होते थे कि वो मुसलमानों का सबसे बड़ा हिंदुस्तान का हमदर्द दिखाई देता था। सर सैयद अहमद खान